الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اصحابی، یہ بنو کلب جو مشہور قبیلہ ہے اس کا سردار تھا حضرت دہیۃ الکلبی۔ ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ دہیۃ الکلبی کو حسن و جمال بھی عطا فرما اور اس کو ایمان بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ، میرے آقا بس مانگیں رب نے دے دیا۔ میرے آقا کریم نے جو دعا کی ان کے ایمان کے لیے بھی اور ان کے حسن و جمال کے لیے بھی، تو حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جس وقت دہیۃ الکلبی آئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک نوری چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی کہ آؤ اس پر بیٹھو۔ تو حضرت دہیۃ الکلبی نے وہ چادر کو اٹھا کر چوما، سر پہ رکھا، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو غلام آپ کا قیامت تک غلام بننے کے لیے آیا ہوں، میرے آقا میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ تو حضرت دہیۃ الکلبی نے جب آقا کریم کا یہ اتنا اخلاق دیکھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اچھا اخلاق یہ دین ہے۔ آج دیکھیں کسی کو لوگوں میں کچھ پیسے والے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر رشتہ داروں سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، یا بیٹھے رہیں گے تو گندا منہ کر کے بس یوں، جیسے وہ اتنا تکبر آ جاتا ہے۔ وہ پہلے بندہ جو سب سے ہنس مکھ کے ملتا تھا پڑوس سے رشتہ داروں سے، اب پیسہ آ گیا تو جب جس کے ساتھ بیٹھے گا ایسے گھنٹہ بیٹھا رہے چپ۔ وہ خاموشی عبادت ہوتی ہے جو اللہ والوں کی ہوتی ہے کہ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی جو ہے غیبت نہ کریں، کسی کی چگلی نہیں اٹھائیں، کسی کا عیب جوئی نہیں کریں۔ یہ لوگ پھر جو ہوتے ہیں نا، یہ رشتہ داروں پر یہ ایک رعب جمانے کے لیے ہوتا ہے، اور بات کریں گے بھی تو ایسے اخلاق سے نہیں کریں گے۔ لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اچھا اخلاق دین ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ میرے نبی کا اخلاق کیا تھا، تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ما خلق القرآن، میرے نبی کا اخلاق ایسے جیسے قرآن۔ تو حضرت دہیۃ الکلبی نے جب یہ کریم آقا کا
اخلاق دیکھا تو ان کے آنکھوں سے بھر آئے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ بھرا، میرے آقا کا امتی ہو گیا۔ اب دہیۃ القلبی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میرا اس قبیلے سے تعلق تھا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور یہ میں نے بھی گناہ کیے، میں نے بھی بیٹیاں زندہ دفن کی، کیا رب میرے وہ گناہ بخشے گا؟ تو جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، میرے رب نے فرمایا ہے اس دہیۃ القلبی کو کہو، تو نے کلمہ بھرا، رب نے تیرے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیے۔ وہ میرا رب بھی کریم، میرا آقا بھی کریم، تو کریموں کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ ان کے رب کے عشق میں تو آ کر دیکھ، آقا کے عشق میں تو آ کر دیکھ، پنجتن پاک کے عشق میں آ کر تو دیکھ۔ تو دہیۃ القلبی کو پھر وہ رتبہ ملا، وہ مقام عطا ہوا کہ جب بھی جبرائیل انسانی صورت میں آتے تھے آقا کریم کی بارگاہ میں تو دہیۃ القلبی کی صورت میں آتے تھے۔ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے حضرت دہیۃ القلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک یہ بھی میں نے آیا ہے کہ ایک بار دہیۃ القلبی جو ہے کی صورت میں جبرائیل بیٹھے تھے آقا کے پاس، تو امام حسن یا امام حسین جو ہے انہوں نے سمجھا یہ میرے آقا کا اصحابی ہے دہیۃ القلبی، ان کے کاندھے پر بیٹھ گئے۔ تو آقا مسکرا کر فرمائے کہ یہ جبرائیل ہے، تو جبرائیل نے کہا آقا ان کو نہیں روکو، میرے کندھوں پر بیٹھے تو میرا بھی رب کے پاس اور شان بڑھے۔ تو عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے لیکن وہ مدینے میں ہے۔ میرے آقا کے عاشقوں سے کائنات بھری پڑی ہے، قیامت تک آقا کے عاشق پیدا ہوتے رہیں گے، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں آقا کے پاس آئے، کلمہ بھرا، آقا کے جلوے دیکھے، ان پہ بہت جو ہے ان کو رنگ لگے ہیں، رتبے لگے ہیں، اور قیامت تک بھی آقا کے عاشق ہوتے رہیں گے، جو یہی تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں آقا کا دیدار کرا دے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے ہر وقت اپنے گھروں میں بھی لاکھ درود شریف پڑھوانا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام میں ہر مومن کے گھر گھر میں لاکھ درود پاک کی محفلیں ہوں۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔